اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل بات ہو رہی تھی پردے کے بارے میں، آج وہیں سے ہم ٹاپک شروع کریں گے۔ بات کل ہم نے ختم کی کہ عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ بات ادھر یہ کر رہے ہیں کہ عورت کا مطلب ہی پڑتا ہے، عورت کو چھپانے والی چیز کیوں کہا گیا۔ گھر سے باہر نکلنا کئی مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ ایک تو گھر سے باہر نکلنا جاب والی خواتین ہیں جو جاب کرتی ہیں، ان کا تو مجبوراً نکلنا بنتا بھی ہے، یا ویسے کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے، گھر کے مرد حضرات وہ کام نہیں سر انجام دے سکتے، بہت مجبوری ہے تو گھر سے نکلیں باہر، لیکن پھر بھی مردوں سے جھانکتے ہیں۔ تو اس کے لیے عورت کو کیا حکم تھا؟ اگر عورت پراپر طور پر اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپ کر بالکل باپردہ ہو کر جسم کی نمود و نمائش نہ کرے، جسم کو بالکل نمود و نمائش سے بچا کر گھر سے باہر نکلی، پھر بھی مرد جھانکیں تو یہ گناہ ان پر ہے۔ اگر عورت اپنی طرف سے پردے کے تمام احکام پورے کر کے مجبوراً اپنے کام کے سر انجام دینے کے لیے گھر سے باہر نکلی، تو جو کوئی اسے گندی نظر سے دیکھے گا اس کا وبال اس پر ہی ہوگا۔ اور دوسری طرف بات یہ آ جاتی ہے، آپ بے شک کسی کام کے لیے نکلے، جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپا بھی نہیں، چھوٹا سا دوپٹہ لیا، جسم کو مکمل طور پر ڈھانپا نہیں، تو نکل پڑی کہ میں جاب کے لیے جا رہی ہوں، میری مجبوری ہے، یا میں گھر کے کام کاج کے لیے جا رہی ہوں تو میری مجبوری ہے، تو اس کا گناہ پھر عورت پر بھی ہوگا، کیونکہ عورت کو چھپانے والی چیز، ڈھانپنے والی چیز اسی لیے کہا گیا، پردے کا حکم اسی لیے بار بار دیا گیا، سج سنور سنگار بناؤ سے منع اسی لیے کیا گیا، گھر کی زینت بننے کو اسی لیے کہا گیا کہ اس کا وبا، اس کا جو گناہ ہے کہیں معاشرے کو بھی نہ ہو۔ جب عورت نے ایسے نکلنا ہے تو معاشرے میں فتنہ پیدا ہونا ہی ہونا ہے۔ مردوں کو بخاری شریف میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ اور دوسرا یہاں ایک بات اہم کی جائے گی کہ اگر کوئی بندہ، کسی کی نظر کسی عورت پر پڑ گئی تو وہ بلا کسی شرعی عذر کے پڑی یا قصدن پڑی، اس کا وبا علیحدہ ہوگا، گناہ علیحدہ ہوگا۔ اگر تو کسی نے جان بوجھ کے قصدن دیکھا عورت کو تو ایسی نظر پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ دوسرا، وہ اگر کوئی عورت قصدن دکھائے مردوں کو اس مقصد کے لیے گھر سے سج سنور کر سنگار بناؤ کر کے باہر نکلے کہ مجھے مرد حضرات دیکھیں گے تو میں کتنی دلکش لگوں گی، ایسی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات بہت ہی قابل غور بات ہے، یقین کریے کہ یہ بات اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو عورت ایسا کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کا نور چھین لیں گے۔ جتنی غیر مردوں کی نظر چہرے پر پڑتی گئی آہستہ آہستہ اتنی ہی اٹریکشن، اتنا ہی نور چہرے سے کم ہوتا جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ جائے گا جتنی مرضی خوبصورت عورت ہو، نہ تو دیکھنے والوں کا دیکھنے کو دل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی چہرے پہ نورانیت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ جب مرد اور عورت کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اس عمل سے بھی بچنا چاہیے، اسی لیے کوشش کریں کہ ایمان والی عورت بن کر نکلیں، ہر وقت باپردہ رہیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اگر کہیں مردوں سے بالا پڑ بھی جائے جاب وغیرہ کے سلسلے میں تو کسی کے دل میں شہوت نہ آئے۔ اسی وجہ سے سورہ احزاب میں مردوں سے لوچ دار لہجے سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عورت کا لہجہ اتنا سخت ہونا چاہیے کہ مرد کے دل میں نہ تو کوئی حرص پیدا ہو اور نہ ہی کوئی لالچ پیدا ہو۔
عورت کے پردے کی اگر بات کی جائے تو عورت کو عورت سے بھی کسی حد تک پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہتر ہے کہ عورت عورت سے بھی پردہ ہی کرے تو یہ عمل زیادہ بہتر ہے۔ اگر بات دیکھی جائے آج کے دور کی تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو دیکھ لیجئے، یقیناً وہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ ایمان والوں کی نشانیاں بہت واسع ہیں، بہت ہی صاف ہیں۔ اگر اپنی بزرگ پاک خواتین کو اٹھایا جائے، ان کی زندگیوں کی مثال لی جائے تو ان سے خوبصورت، ان سے نورانیت والا کون تھا، لیکن پھر بھی وہ اس معاشرے کے وبال سے بچی اور معاشرے کو بھی وبال سے بچایا۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہوتی بھی یہ ہے کہ نہ تو وہ غیر مرد کو خود دیکھے اور نہ اپنا غیر مرد کو دکھائے۔ اس بات کو واضح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس طرح سے کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ بتلاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی گھر آئے، آ کر حضرت فاطمہ سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ غیر مرد انہیں دیکھیں۔ تو حضرت علی نے جا کر یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہو کر فرمایا کہ فاطمہ میری لہتے جگر ہے۔